کوئی یہاں تھا، کوئی موجود تھا، وہ آیا تھا، باپ میں سے کوئی موجود تھا؟ یہ درسگاہ بند تھی یا کھلی؟ دوپہر کے وقت درسگاہ بند تھی یا کھلی تھی؟ کھلی بند کر دی. آپ کسی سے چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ ایک گارڈ اوپر سیکورٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. فرماتے ہیں سورہ صافات مکی ہے. ترتیب قرآنی میں 37، ترتیب نزولی میں 56. سورہ انعام کے بعد سورہ فرقان سے پہلے. اور صافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صف بناتی ہیں اچھی طرح، عبادت کے لیے صفوف، نماز پڑھنے کے لیے صفوف بناتی ہیں. والزاجرات زجرا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈانٹ پلاتی ہیں، ڈانٹ یعنی آیات زجر کے ساتھ آتی ہیں، یا بادلوں کو ہانکتی ہیں اچھی طرح، بادلوں کو ہانکتے ہیں اچھی طرح، چلاتے ہیں. والتالیات ذکرا، بس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کریم. انبیاء علیہ السلام پر صحف پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ان الہکم لواحد، یا والصافات صفا، ان علماء کی قسم اور مسلمانوں کی قسم جو صف بناتے ہیں صف. الزاجرات زجرا، ان علماء کی قسم جو لوگوں کو ڈانٹ پلاتے ہیں ڈانٹ، واعظ و نصیحت میں جہنم کا ذکر کرتے ہیں. والتالیات ذکرا، اور ان الہکم لواحد، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. یا والصافات صفا، مجاہدین کی قسم جو صف بناتے ہیں صف، بس ڈانٹتے ہیں ڈانٹنا کافروں کو. والتالیات ذکرا، صرف جہاد نہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں. ان الہکم لواحد، یہ قسم کی شکل میں لایا گیا یا اس لیے کہ عرب جب قسم کی شکل میں کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو اس میں سچائی ہوتی ہے، پکی سچائی. یا قسم کی شکل میں اس لیے لایا گیا کہ بطور تفنن ہو، یعنی توحید کے مطلب کو کبھی ایک شکل میں ذکر کیا جائے، کبھی دوسری شکل میں ذکر کیا جائے. تو کبھی کبھی توحید کے مطلب کو قسم کی شکل میں، یا قسم کی شکل میں اس لیے کہ یہ قسم استشہاد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، توحید پر، نظام پر دلالت کرنے والے فرشتے ہیں. صافات صفا. الملائکۃ تصف نفوسها فی العبادۃ، عبادت میں صفیں اپنے نفسوں کو صف بناتی ہیں. یا اجنحتها، اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اچھی طرح ہوا میں. تنتظر ما تؤمر به، انتظار کرتے ہیں کہ ان کو کیا حکم ہوگا. والزاجرات زجرا، الملائکۃ تزجر السحابہ، بادلوں کو ڈانٹتے ہیں یعنی بادلوں کو ہانکتے ہیں. تسوقہ، یا زاجرات زجرا، جو منع کرتے ہیں معاصی سے منع کرنا. فرشتے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ گناہ مت کرو. تنہا عن المعاصی الہاما. یا فالزاجرات زجرا، شیاطین کو ڈانٹتے ہیں آسمان میں تاکہ آسمانوں کی طرف نہ اڑے اور نہ چڑھے.
فالتالیات ذکر، بس تلاوت کرتے ہیں. جماعت قراء القرآن مراد ہے یا وہی فرشتے مراد ہیں. فالتالیات ذکرا یہ مصدر ہے، یعنی فالتالیات تلاوتاً یا فالذاکرات ذکرا. تالیات بمعنی ذاکرات، فالذاکرات فالتالیات ذکرا فالتالیات تلاوتاً. ان الہکم لواحد، بے شک معبود ایک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کا رب ہے اور درمیانی چیزوں کا. اور رب المشارق، اور مشارق کا رب ہے، اس لیے کہ روزانہ سورج نئی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. مشرقین آیا ہے اس لیے کہ ایک مشرق الصیف ہے اور ایک مشرق الشتاء ہے. اور رب المشرق بھی آیا ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس لیے کہ بظاہر ایک مشرق ہے اور بظاہر ایک مغرب ہے، جانب ایک ہے. اگر کوئی کہے مشارق کے ساتھ مغارب کیوں نہیں آیا، مصنف نے عطف تو کر لیا اے والمغارب، لیکن ذکر کیوں نہیں ہوا؟ مشرق کی تخصیص یا اس وجہ سے ہے کہ سورج کا مقصد نور ہے اور نور کا ہونا مشرق میں ہے، یعنی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں تو غائب ہو جاتا ہے. یا مشارق کی تخصیص اس لیے ہے لکون الشمس بالمشرق ادل علی قدرت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زیادہ دلالت کرتا ہے. کل یوم مشرق للشمس، شمس کے لیے لہا اے للشمس کل یوم مشرق و مغرب. انا زینا السماء الدنیا، ہم نے قریب والے آسمان کو، قریب والے آسمان مرتفع جگہ مزین کیا، بزینت، زینت کے ساتھ. زینت کا بیان ہے الکواکب، یا زینت سے بدل ہے الکواکب، ستارے. ستارے زینت ہے ایک، اور ستارے حفاظت ہے شیاطین سے، شیاطین کے مارنے کے لیے دو. اور ستارے ہدایت ہے جس سے راستے معلوم کرتے ہیں تین. اس کے علاوہ جو ستاروں میں کسی اور چیز کو تلاش کرے فقط اخطأ، وہ خواہ مخواہ بکواس کرتا ہے. اے بضوئہا، یا بضوئہا یا بالکواکب، اور اضافت بیان کے لیے ہے. اگر بزینت الکواکب ہو اور زینت ہو تو پھر تو اضافت نہیں ہے. جیسے تنوین کے قراءت زینت المبینت بالکواکب، زینت کا بیان کواکب ہے. وحفظا وحفظناها حفظا، اور ہم نے محفوظ کیا ہے آسمان کو. حفظا محفوظ کرنا منصوب ہے فعل مقدر کے ساتھ، اور یا عطف ہے زینت کے محل پر. انا زینا السماء بزینت، انا زینا السماء حفظا، یعنی حفظناها بالشہب، آسمان کو ہم نے محفوظ کیا ہے الشہب، شعلوں کے ساتھ، شہاب ثاقب کے ساتھ. من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے، یعنی من وصول کل شیطان، ہر شیطان کے پہنچنے سے. مارد جو شیطان سرکش بدماش ہو، یہ متعلق ہے مقدر کے ساتھ، یعنی حفظنا من کل شیطان مارد. مارد کا مطلب عاتن، عطا یعتو، سرکش، حد سے تجاوز کرنے والا، انٹرنیشنل بدماش. خارج عن الطاعت لا يسمعون الى الملأ الاعلى، شیاطین کان نہیں لگا سکتے الى الملأ الاعلى، ملأ اعلیٰ کو، اوپر والی جماعت کو. اوپر والی جماعت اگر آپس میں بات چیت کرتی ہے تکوینیات کے متعلق یا تشریعیات کے متعلق، تو یہ کان نہیں لگا سکتے. جب کان لگاتے ہیں اور سنتے ہیں تو اوپر سے شہاب ثاقب ان پر گرتا ہے. ایک وحی ہے اور ایک تکوینیات ہے. جب وحی فرشتے لاتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے زبردست لوگ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی اس کے قریب بھی شیاطین نہیں جا سکتے.
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. آمنے سامنے سے محافظین ہوتے ہیں وحی کے لیے جب وحی آتی ٹھیک اسی زمانے میں یا آئے گی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں. وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم. شیطان وہاں کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے. اور ایک تکوینیات ہے. تکوینیات کا مطلب ہے کہ فلان یہاں ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے. کب؟ چند دن کے بعد بیٹا پیدا ہو جائے گا. ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اور شیطان نے سننے کی کوشش کی تو شہاب ثاقب نے اس کی اصلاح کر دی. یا مر گیا شیطان یا پاگل ہو گیا شیطان اور زخمی ہو گیا پاگل ہو گیا اور یا بچ جاتا ہے. جب بچتا ہے تو اس نے ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملایا. تکوینیات میں إلى الملأ الأعلى الملائكة في السماء وعدي السماء بإله لا يسمعون. شیاطین مستانف ہے یعنی کلام مستانف ہے نیا کلام ہے. وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه. وسماعهم اور ان کا سننا هو في المعنى المحفوظ عنه اس معنی میں ہے المحفوظ عنه جو انہوں نے محفوظ کیا ہے عنه سماع سے یعنی سننے کے بعد جو مطلب فرشتوں نے محفوظ کیا ہے تو اس فرشتوں کے مطلب کو جو انہوں نے لوح محفوظ سے لیا ہے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے. یہ معنی ہے. تو حفظناها من کل شیطان کا مطلب من سماع کل شیطان. سماع وہاں مقدر ہے. وسماعهم اور شیاطین کا سننا وہ فی المعنى المحفوظ عنہ اس معنی میں جو محفوظ ہے عنہ سماع سے. سماعهم ضمیر شیاطین کو راجع ہے. جو شیاطین کوشش کرتے ہیں سماع کی سماعهم یعنی ارادت سماعهم وفي المعنى المحفوظ عنه. اور یا سماعهم فرشتوں کا سننا جو اس معنی میں جو محفوظ ہے سماع سے لیکن پہلا قول زیادہ مناسب ہے. وسماعهم اے سماع الشیاطین وفي المعنى المحفوظ ہے وہ معنی جو محفوظ ہے یعنی جو معنی لیا گیا ہے محفوظ ہے عنہ کلام مسموع سے. عنہ عن الکلام المسموع کلام مسموع سے جو مطلب لیا اور اس پر بحث کرتے ہیں تو اس کی سننے کی کوشش کرتے ہیں. إلى الملأ الأعلى نہیں سن سکتے ہیں. إلى الملأ الأعلى اوپر والی جماعت کو. الملائکۃ فی السماء وعدی السماع بإلہ اور سماع الہ کے ساتھ متعدی ہے لتضمنہ معنی الإصغاء کیونکہ اس میں اصغاء کے معنی ہے. اصغاء کے معنی توجہ سے سننا اس لیے الہ آئے. ایک قرات میں بتشدید المیم لا يسمعون جیسے یہاں ہے لا يسمعون لا يسمعون اور اصل میں يتسمعون ہے تا کو سین میں مدغم کر دیا. ويقذفون من كل جانب اور ان کو ويقذفون مارا جاتا ہے اذا قصدوا السماع شیاطین کو شہاب ثاقب کے ساتھ. شہاب ثاقب ابتدا میں سے تھے لیکن پہلے ان سے شیاطین کے مارنے کا کام نہیں لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد شہاب ثاقب سے شیاطین کے مارنے کا کام لیا گیا. یا پہلے شہاب ثاقب کم تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شہاب ثاقب زیادہ ہو گئے. کچھ شہاب ثاقب عادت کی بنا پر ہے عادی ہے اور کچھ شہاب ثاقب شیاطین کو مارنے کے لیے. من کل جانب من آفاق السماء آسمان کے اطراف میں سے. جحوراً ایسے حال میں کہ ان کو دفع کیا جاتا ہے شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے یا للجحور دفع کرنے کے لیے یا مفعول مطلق ہے. یدحرون دحورا مصدر دحرہ اے طردہ و ابعدہ دفع کرنا دور کرنا یہ مفعول لہو ہے یا حال ہے یا مصدر ہے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے، شیاطین کے لیے، کافروں کے لیے آخرت میں عذاب ہے، واصب، جو ان کے ساتھ لازم ہے، چپکنے والا عذاب دائم. الا من خطف الخطفة، لا يسمعون الا من خطف الخطفة، شیاطین نہیں سن سکتے کوئی بھی شیطان، الا من، مگر وہ شیطان، خطف الخطفة، جو اچک لیتا ہے، الخطفة، اچکتا ہوا کلام، جو کلام اچک لیتا ہے، اے من غیر الوحی، اور جو وحی ہے تو انہم عن السمع لمعزولون، وحی کے سننے سے وہ معزول ہے، نہیں کر سکتے. الا من خطفہ، مگر جب اچک لیتے ہیں، الخطفہ، الکلام المخطوفہ، یا مصدر ہے یعنی المرتہ، خاطفہ اچک لیتے ہیں، اچکنا، ایک مرتبہ اچکنا. اور استثناء یسمعون، یسمعون کی ضمیر سے ہے، اے لا یسمع الا الشیطان، نہیں سنتا ہے مگر وہ شیطان، سمع الکلمۃ من الملائکہ، جو فرشتوں سے سنتے ہیں، فاخذها بسرعۃ، اچانک لیتے ہیں، فاتبعہ، بس اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب، شہاب چمکتا ہوا ستارہ، شہاب کوكب مضیء، روشن ستارہ، یعنی جو ستارے کے ساتھ مشابہ ہے. ثاقب، روشن، ثاقب کے معنی روشن، اس لیے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو ثقب کے معنی سوراخ کرنا، اور روشنی اندھیرے میں سوراخ کر دیتی ہے. یا ثاقب یثقبہ، اس میں سوراخ کر دیتا ہے تو مر جاتا ہے شیطان. او یحرقہ، یا اس کو جلاتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں کو جلاتا ہے. او یخبلہ، 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 یا اس کو پاگل بنا دیتا ہے، خبل، فساد. استفتہم، آپ ان سے پوچھ لے، یعنی استخبر کفار مکہ، کفار مکہ سے پوچھ لے، تقریراً، تاکہ اقرار کرے، او توبیخاً، یا ان سے پوچھ لے ڈانٹنے کے لیے تاکہ ان کو ڈانٹ ہو. اہم اشد خلقا، کیا ان کی پیدائش سخت ہے، ام من خلقنا، یا وہ مخلوق جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، فرشتے، ماضیہ، الامم السابقہ. وما فیہما، جو ان میں ہے. اور اتیان بمن، من کا ذکر کرنا، اس میں عقلاء کو غالب کیا ہے غیر عقلاء پر. انا خلقناہم، ہم نے پیدا کیا لوگوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو اصل ہے، من طین لازب، اس گارے سے، لازب جو چپکتا ہے، یعنی خمیری، خمیری چیز چپکتی ہے، پتیری چیز نہیں چپکتی. اس من طین گارا، اور لازب، لازم یعنی جو چپک جائے اس کو کہتے ہیں، یعنی ثقب الید، ہاتھ کے ساتھ چپک جائے. معنی یہ ہے ان خلقہم ضعیف، ان کی خلقت ضعیف ہے، تو فلا یتکبر، تکبر نہ کرے، نبی کے انکار، قرآن کے انکار سے، المؤدی الی ہلاکہم، کہ انکار پہنچا دے گا، الی ہلاکہم، ان کے ہلاک کو، الیسیر، جو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، ان کا ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان. بل عجبت ویسخرون، بل انتقال کے لیے ایک مقصد سے دوسرے مقصد تک، وهو الاخبار بحالہ وحالہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور کافروں کا حال ہے، کہ کافروں کی باتوں سے آپ تعجب کرتے ہیں. عجبت بفتح التاء خطابا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب یہ آپ کی تکلیف کرتے ہیں تو آپ تعجب کرتے ہیں کہ کیوں تکلیف کرتے ہیں. وہم یسخرون، ہم مقدر ہے، ویسخرون، اور یہ مذاق کرتے ہیں، آپ کے تعجب سے مذاق کرتے ہیں. یا یسخرون بالقراءۃ، قراءت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. فَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے قرآن کریم کے ساتھ، لا یذکرون، نصیحت نہیں لیتے، لا یتعظون، وعظ نہیں لیتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً،
اور جب دیکھ لیتے ہیں آیتاً معجزہ خلاف عادت، آپ کو بتایا تھا کہ وہاں آیات عادیہ، یہاں آیات غیر عادیہ، شقاق القمر جیسے شق قمر، یستسخرون، تو اچھی طرح مذاق کرتے ہیں، باب استفعال مبالغے کے لیے یا باب استفعال طلب کے لیے، یستسخرون ایک دوسرے سے طلب مذاق کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے کہتا ہے یار تم کچھ کہو، تو ایک مذاق کرتا ہے پھر دوسرا مذاق کرتا ہے، تو مذاق کرنے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یا یبالغون فی السخریۃ یا یدعو بعضهم بعضا الی السخریۃ ویطلب، وقالوا کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ کیا وہاں چونکہ معجزے کا ذکر نہیں تھا تو شعر کا ذکر تھا سورہ یاسین میں، اور یہاں معجزے کا ذکر آیا تو ان ھذا الا سحر مبین، کیونکہ معجزے کو سحر کہتے تھے، یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا سحر بین، اور کہتے ہیں منکرین للبعث، ایسے حال میں کہ بعث کا انکار کرتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں مٹی بن جائیں، وعظاما ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ حمزتین میں دونوں جگہ میں تحقیق ہے، تسہیل ثانیہ ہے، ادخال الف بینہما علی الوجہین، وجہین کے مطلب ثانی کی تحقیق، ثانی کی تسہیل کے ساتھ، او آباؤنا الاولون، یعنی انا لمبعوثون نحن او آباؤنا الاولون، ہم اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون یا ہمارے باپ دادا، دونوں بعید ہے، تو یہ او آباؤنا بسکون الواو، او یہ عطفا ایسے حال میں کہ عطف ہے، عطفا بے او کے ساتھ عطف ہے، اور او کے پاس ساتھ عطف ہے، تو کس پر عطف ہے؟ یا مبعوثون کی ضمیر پر عطف ہے، انا لمبعوثون نحن او آباؤنا الاولون، لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ جب عطف ضمیر مرفوع متصل پر ہو تو اس کی تاکید ہونی چاہیے، اور تاکید یہاں نہیں ہے، تاکید بے منفصل، تو کس پر عطف ہے؟ پھر کہتے ہیں انا لمبعوثون مقدر پر عطف ہے، انا لمبعوثون نحن او آباؤنا الاولون، اور یا انا لمبعوثون اس کی مضمون پر عطف ہے، انا لمبعوثون یعنی نحن مبعوثون او آباؤنا الاولون، انا بمانا نحن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب آباؤنا الاولون، حمزہ اور واو مفتوح ہے، پھر واو عطف ہوگا مقدر پر، اور تقدیر یہ ہوگی کہ انبعث نحن یا انحن نبعث وآباؤنا الاولون، کیا ہم مبعوث ہوں گے اور ہمارے آباء اولین، انحن نبعث وآباؤنا الاولون، یا انبعث نحن او آباؤنا، کیا ہوگا؟ انبعث نحن وآباؤنا الاولون، یعنی واو عطف ہوگا حمزہ کے ما بعد، حمزہ کا ما بعد آپ کو بتا دیا، تو عطف ہے او کے ساتھ، و بفتحها، اور او یہ بھی آیا ہے، اور حمزہ استفہام کے لیے ہے، والعطف بالواو، اور عطف واو کے ساتھ ہے، یعنی او والمعطوف علیہ، اور معطوف علیہ کیا ہے جب عطف واو کے ساتھ ہو، محل ان و اسمہا، ان اور اس محل ان و اسمہا، ان اور اس کا اسم کا محل، یعنی انا لمبعوثون ومانا نحن لمبعوثون، اور او آباؤنا الاولون، اور ابھی ضمیر فی لمبعوثون، یا مبعوثون کی ضمیر وہ
یعنی انا لمبعوثون، ہم مبعوث ہیں، اور اب آباؤنا الاولون. پھر جب مبعوثون پر عطف ہو تو یہ تو عطف ہے ضمیر مرفوع متصل پر، اور ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف ہو تو اس کے لیے تاکید چاہیے. کہتے ہیں والفاصل حمزۃ الاستفہام ہے، اور فصل ہے حمزہ استفہام، یعنی یہ جو حمزہ استفہام ہے یہ درمیان میں فصل ہے، اور جب فاصل آ جاتا ہے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اب آباؤنا الاولون ہو تو پھر واو یا مقدر پر عطف ہے، نبعث نحن وآباؤنا الاولون، اور یا عطف ہے مبعوثون کی ضمیر پر، اور یا عطف ہے انا لمبعوثون پر. اور اگر او آباؤنا الاولون ہو تو پھر تو ظاہر ہے آباؤنا الاولون معطوف اور انا لمبعوثون یہ معطوف علیہ ہے، یا معطوف علیہ وہ ہے، یا معطوف علیہ مبعوثون کے بعد نحن مقدر ہے. قل انتم قل وانتم داخلون، آپ کہہ دیں نعم آپ مبعوث ہوں گے، وانتم داخلون ایسے حال میں کہ تم ذلیل ہوگے، صاغرون ذلیل، زبردستی تم کو لایا جائے گا. وانما ہی زجرۃ واحدہ، بس بے شک یہ قیامت صیحہ، یہ ضمیر بعثت کو راجع ہے، ضمیر مبہم ہے جس کی تفسیر ما بعد کرتی ہے. زجرۃ واحدۃ، صیحۃ واحدۃ، یہ چیخ ہے ایک. زجر زجر الراعی اے صاحہ، چیخنا. فاذا هم ينظرون، پس اچانک یہ مخلوقات ینظرون آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ینظرون اعمالهم، ینظرون انفسهم، ینظرون ما یفعل بهم، ان کے ساتھ کیا ہوگا. یا ہو سکتا ہے ینظرون ینتظرون، انتظار میں ہوں گے، بمعنی انتظار ہے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ نہیں کہا فَإِذَا هُمْ يَسْمَعُونَ، اس لیے کہ سماع حی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کبھی موتا میں بھی سماع ہوتا ہے. اس لیے ینظرون دیکھنا، اور دیکھنا حی کے ساتھ مخصوص ہے. جب یہ زندہ ہو گئے تو ینظرون بن گئے، اور یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ زندہ ہو گئے تو یسمعون بن گئے، اس لیے کہ کبھی مردہ بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سنائے فرماتے ہیں کہ ینظرون ما یفعل بہ. وقالوا، اور کہتے ہیں کفار، یا ویلنا اے ہماری ہلاکت، یہ مصدر ہے جس کا فعل نہیں ہے اس کے لفظ سے. وتقول لهم الملائکہ، اور فرشتے کہیں گے ھذا یوم الدین، ھذا اليوم مبتدا، یوم الدین خبر، یہ قیامت کا دن ہے، جزا کا دن ہے، حساب کا دن ہے. حساب جزا دین کے معنی ہے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. القضاء الفصل، یہ کافر کا کلام ہے ھذا یوم الفصل، یا فرشتوں کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام. بین الخلائق، یا یوم الفصل بین الخلائق، یا یوم الفصل بین المؤمن والکافر. الذی کنتم بہ تکذبون، وہ دن جس پر تم تکذیب کرتے تھے. اور فرشتوں سے کہا جائے گا احشروا الذین ظلموا، جمع کر لو ان کو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر شرک کے ساتھ، جمع کرو ان کو، حشر. وازواجہم، اور ان کی ہم شکلوں کو. ازواجہم سے کیا مراد ہے؟ ان کے جوڑے اور امثال. جیسے عابد کوکب کو کوکب کے ساتھ، عابد کوکب کے ساتھ، مشرکین کو مشرکین کے ساتھ جمع کرو، یہود کو یہودیوں کے ساتھ جمع کرو. تو وہ ازواجہم، ان کی ہم شکل اور امثال، ان کو آپس میں جمع کرو. دوسرا ترجمہ وہ ازواجہم، اور ان کے تابعدار. ایک تابعدار ان کا جوڑا ہے تو ان کو تابعداروں کے ساتھ جمع کرو. تیسرا ترجمہ وہ ازواجہم، اور جمع کرو ان کو
ان کی شیاطین کے ساتھ، ان کی شیاطین ان کا زوج اور ان کے ساتھ وہ ایک جوڑا ہوگا۔ چوتھا ترجمہ، جمع کرو ان کو، وازواجہم، اور ان کی کافر بیویوں کو، ازواج زوج، بیوی یعنی کافر، یہ 4 معنی ہیں۔ قرناءہم من الشیاطین، شیاطین میں ان کے قرناء اور ساتھی، قریب ساتھی۔ وما کانوا یعبدون، جمع کرو وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو، ان کے اصنام کو بھی جمع کرو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، تو ان کو چلا دو، ان کی رہنمائی کرو، سوقوہم، چلا دو، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف، طریق النار۔ وقفوہم، اور ان کو روک دو، صراط پر ان کو منع کرو، روکو۔ احبسوہم انہم مسئولون، تاکہ ان سے سوال کیا جائے، عن عمرہ وعن علمہ وعن مالہ وعن حیاتہ، عن جمیع اقوالہم وافعالہم، اور ان سے توبیخاً کہا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، تم کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو، عابدین معبودین، معبودین عابدین، یا عابدین آپس میں، لا ینصر بعضکم بعضا، جیسے دنیا میں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ یہ آج تابعدار بنے ہوئے ہیں، مستسلمون منقادون، تابعدار ہے، اذلاء، ذلیل، کمزور ہے، عاجز ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعض پر متوجہ ہو کر سوال کریں گے، یتساءلون، ایک دوسرے کو، یتلاومون، ملامت کریں گے، یتخاصمون، جھگڑا کریں گے۔ قالوا، تابعین کہیں گے متبوعین سے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین، قوت اور غلبے کے ساتھ، تم ہمارے سامنے قوت کے ساتھ آتے تھے، غلبے کے ساتھ آتے تھے، اے متبوعین، ہم مجبور تھے، تم ہم کو مجبور کرتے تھے۔ نمبر 2، تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین، دین سے ہٹانے کے لیے، یمین دین ہے، اس لیے کہ شمال غلط دین ہے اور یمین صحیح دین، صحیح دین کو یمین کہا۔ المراد من الیمین الدین الصحیح، تو معنی یہ ہوگا، انکم کنتم تأتوننا مانعین عن الیمین، مانعین عن الدین۔ تیسرا ترجمہ، تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین، قسم کھانے کے بعد، قسم کھاتے تھے، واللہ باللہ، اور کہ شرک حق ہے، تو تب آتے تھے، تو ہم تمہاری قسم پر یقین کرتے تھے، تم قسمیہ شرک کو حق بتاتے تھے۔ اور یمین سے مراد غلبہ اور قوت 1، یمین سے مراد دین 2، یا یمین سے مراد قسم 3۔ مصنف کیا فرماتے ہیں، عن الجہۃ التی کنا نأمنکم منہا، تم اس جانب سے آتے تھے جہاں سے ہم محفوظ ہوتے تھے۔ آدمی اپنے یمین کو محفوظ سمجھتا ہے تو تم محفوظ طرف سے آتے تھے۔ بحلفکم، یہ قسم کھاتے تھے، انکم علی الحق، کہ تم حق پر ہو، فصدقناکم، ہم تمہاری تصدیق کرتے تھے اور تمہاری تابعداری کرتے تھے۔ تو مصنف نے یمین کا مطلب، تم ایسی جانب سے آتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، لیکن تم قسم کرتے تھے کہ ہم حق پر ہے تو ہم تمہاری بات مانتے تھے، حالانکہ تم ہمارے پاس ایسی جگہ سے آتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ اس راستے سے شیطان نہیں آئے گا، یہ محفوظ راستہ ہے، اس لیے کہ مثلا توحید کو کاٹنے کے لیے آتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ انکم اضللتمونا، تم نے ہم کو گمراہ کیا۔ قالوا، متبوعین کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، تم مومن نہیں تھے اپنے اختیار سے، وانما یصدق الاضلال منا، اور ہمارا اضلال صادق ہوتا، ان لو کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوتے، فرجعتم عن الایمان، اور تم ایمان سے رجوع کرتے۔
لیکن تم نے ایمان سے رجوع نہیں کیا بلکہ تم پہلے سے کافر تھے، تو ہم نے تمہارے اندر کفر پیدا نہیں کیا، تم اپنے اختیار سے کافر تھے، ہم نے تو صرف مسالہ لگایا، باقی کام تمہارا اپنا تھا، پہلے سے پالش لگایا ہم نے. وما كان لنا عليكم من سلطان، اور ہمارا نہیں ہے تمہارے اوپر من سلطان، ہمارا نہیں تھا تمہارے اوپر من سلطان، کوئی سلطان اور قوت. وقدرت تقہرکم علی متابعتنا، تقہرکم کہ تم کو مجبور کرتا، علی متابعتنا تابعداری پر. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تھے وہ قوم طاغین جو سرکش ہو. ضالین مثلنا، ہماری طرف تم ہماری طرف تھے. وحق علینا قول ربنا، بس پکا ہو گیا ہماری اوپر سب پر قول ربنا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ. عذاب کا فیصلہ کیا ہے؟ انا لذائقون، عذاب کا فیصلہ ہے لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. انا لذائقون، بے شک ہم چکیں گے عذاب کو. بذالک القول، العذاب بذالک القول، اسی قول کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہم پر سچا اور پکا ہو گیا. وَنَشَأَ عَنْهُ قَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے قول سے آنے والا قول پیدا ہو گیا، یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے. جب تم گمراہ تھے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تم کو گمراہ کر دیا، یعنی تم پہلے سے گمراہ تھے تو ہم نے تم کو گمراہی کی دعوت دی تاکہ آپ کی گمراہی پکی ہو جائے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ یعنی دعوناکم للضلال، اغویناکم المعلل بقولہم، جس کا سبب ہے یہ قول کہ انا کنا غاوین، ہم خود گمراہ تھے کہ تم کو گمراہ کر دیا. المعلل بقولہم، جس کا سبب یہ قول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بس بے شک یہ لوگ عذاب میں مشترکون شریک ہوں گے. اشتراکہم فی الغوایت، کیونکہ یہ شریک ہے گمراہی میں. انا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم یہی کام کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ، جیسے دوسرے مجرموں کو جہنم میں داخل کریں گے ان کو بھی کریں گے. غیر ہؤلاء، ان کے علاوہ، نعذبہم التابع منہم والمتبوع، تابعین اور متبوعین سب کو ہم عذاب دیں گے. انہم کانوا، بے شک یہ لوگ، یہ متبوعین، یہ تابعین و متبوعین، ہؤلاء بقرینۃ ما بعدہ، ما بعد کے قرینے سے، یعنی انہم، ہم سے مراد کون؟ یہ کفار مراد ہے. کانوا اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، ابو طالب کے پاس گئے، انہوں نے تکبر کیا. ویقولون، اور کہتے رہے، اِنَّ، حمزہ میں وہی تقریر ہے جو گزر گئی، لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے، لِشَاعِرٍ مجنون، اس شاعر کی وجہ سے جو مجنون ہے. کہتے ہیں شاعر کو مجنون کے ساتھ جمع کرنا یہ قائل کی جنون کی علامت ہے. شاعر بھی ہو مجنون بھی ہو، شاعر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو سمجھتا ہوگا. لأجل قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے اور مجنون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحق، بلکہ اللہ جاء بالحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا حق کو، اس بات رسالت ہے. وصدق المرسلین، اور مرسلین کی تصدیق کی. مصدقا لما بین یدیہ، المرسلین الجائین بہ، جو آنے والے ہیں توحید کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ. انہم کی جگہ انکم آیا التفات ہے، غائب کی جگہ مخاطب. لذائق العذاب العلیم، عذاب علیم کو چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، وما تجزون جزاء الا جزاء ما کنتم تعملون. مفعول مطلق. الا عباد اللہ المخلصین، تم سب کو جزا ملے گی، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کو
سزا نہیں ملے گی. الا عباد اللہ المخلصین یعنی مؤمنین. اب الا عباد اللہ المخلصین میں ایک توجہ یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے اس لیے کہ ما قبل میں سزا کا ذکر ہے اور الا عباد اللہ المخلصین میں ثواب کا ذکر ہے. ما قبل میں جزا، ما بعد میں ثواب، اس لیے استثناء منقطع ہے یا استثناء متصل ہے. اس لیے کہ وما تجزون جزاء الا ما کنتم تعملون میں جزا بظاہر عام ہے اگرچہ حقیقت میں سزا مراد ہے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو مخلص ہیں تو ان کو جزا بمعنی ثواب ملے گا. ما قبل میں جزا کا ذکر ہے جو مطلق ہے اگرچہ وہاں سزا مراد ہے لیکن ظاہراً مطلق ہے. یا الا عباد اللہ المخلصین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جزا وما تجزون الا جزاء ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین فانہم یجزون جزاء مضاعفا. کفار کو جزائے مثل ملے گا اور جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو جزائے مضاعف ملے گا. تو پھر ایک مستثنیٰ ہو جائے گا تجزون سے. وما تجزون جزاء الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین فانہم یجزون جزاء مضاعفا اولئک لہم رزق معلوم. یہی لوگ ان کے لیے رزق ہے معلوم جو معلوم ہے. معلوم کیسے ہے؟ لہم فیہا رزقہم فیہا غدوا وعشیا، صبح و شام معلوم ہے، بکرۃ وعشیا. کیا معنی یہ ہے؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہے. معلوم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دوام معلوم ہے دائما. یا معلوم رزق معلوم الخصائص، جن کی خصوصیات معلوم ہے. فواکہات یہ بدل ہے یا بیان ہے رزق کے لیے. الفاکہۃ ما بہ التلذذ والقوت ما بہ التغذی. تو تغذی کی ضرورت وہاں نہیں ہوگی اس لیے ما بہ التلذذ کا ذکر ہے. کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھوک نہیں. اور بیان للرزق یا رزق کے لیے بیان ہے یعنی رزق فواکہ ہے. وہی ما یوکل تلذذا لذت کے لیے لا لحفظ صحت کی حفاظت کے لیے نہیں. لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها، ان کو صحت کی حفاظت کی ضرورت نہیں. خلق اجسامهم للابد، ان کی اجسام ہمیشہ کے لیے پیدا ہے. وہم مکرمون، اور وہ معزز ہوں گے ثواب اللہ تعالیٰ کے ثواب کے ساتھ. فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں ہوں گے. علی سرر متقابلین، تختوں پر ہوں گے یا چارپائیوں پر ہوں گے. متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، یعنی ان کی کرسیاں اعلیٰ درجے کی ہوں گی تو وہ کرسیاں گھومتی ہوں گی. جیسے آج کل لا یرا بعضهم قفا، جیسے منیجر صاحب کی کرسی ہوتی، لا یرا بعضهم قفا بعض کی پشت کو نہیں دیکھیں گی. اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہو تو گھوم جائیں گے. یطاف علیہم بکأس، ان پر گھمایا جائے گا. علیہم اے علی کل منہم، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ. بکأس جام، پیالے، شراب کے پیالے. جب مملوء ہو تو اس کو کأسن کہتے ہیں.
مملوک ہو یا نہ ہو تو اس کو قطع کہتے ہیں. والاناء بشرابہ برتن کو کہتے ہیں جس میں مشروب ہو. یا زجاجۃ الخمر من معین اور پیالے ہوں گے من معین شراب کے چشمے سے چشمہ. من خمر یجری علی وجہ الارض زمین پر چلتے ہیں. کانہار الماء بیضاء سفید اشد بیاضا من اللبن. یا من معین معین کے معنی من نہر جاری نہر جاری. لذت لذیذ ہوں گے للشاربین شاربین کے لیے. بخلاف خمر الدنیا یا خمر الدنیا دنیا کی شراب. فإنها کریہۃ کیونکہ وہ بدمزہ ہے. عند الشرب کریہ بدمزہ خراب. لا فیہا غول نہیں ہے اس میں غول درد سر و درد بطن. درد سر درد بطن دونوں کو غول کہتے ہیں. ما یغتال عقولہم جو ان کی عقلوں کو خراب کر دے. اغتیال فساد کو کہتے ہیں. ما یفسد عقولہم ولا هم عنها ینزفون اور نہ یہ لوگ شراب کی وجہ سے بفتح الزاء ینزفون وکسرہا بے ہوشی میں مبتلا ہوں گے. بفتح الزاء وکسرہا اس کے معنی ہے بے ہوشی نہیں ہوگی عقل کی خرابی نہیں ہوگی. اور انزفا اس کے معنی ہے یسکرون لا یسکرون میں سکر نہیں ہوگا. لا یسکرون سکر نہیں ہوگا. بخلاف خمر الدنیا. وعندہم چلو اس کے Yeah.